بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: باب الخوف من الشرك. وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال الخليل عليه السلام: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. مؤلف رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے، باب الخوف من الشرک، شرک سے ڈرنے کا باب، شرک سے ڈرنے کا باب یا شرک سے ڈرنے کا بیان۔ اور اس ضمن میں اللہ رب العالمین کے اس فرمان کو ذکر کیا ہے: ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ بے شک اللہ رب العالمین اس بات کو معاف نہیں فرماتا ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، اور اللہ رب العالمین اس کے علاوہ جس گناہ کو بھی چاہے، جس کے لیے چاہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اس کے علاوہ جس کے لیے بھی اللہ رب العالمین چاہے اس کے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، معاف کر دے گا، شرک کو چھوڑ کر کے۔ شرک کو اللہ رب العالمین معاف نہیں کرے گا۔ تو فرمایا: ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ آپ یہ سمجھیے اس آیت کا مفہوم کہ اللہ رب العالمین شرک کو معاف نہیں فرماتا ہے، شرک کے علاوہ کوئی بھی گناہ ہو اسے معاف کر دیتا ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس بات سے باخبر کیا ہے، آگاہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ رب العالمین نہیں بخشے گا اس بات کو کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، یعنی شرک کو اللہ رب العالمین نہیں بخشے گا، شرک کو معاف نہیں فرمائے گا۔ یعنی اس کا مفہوم یہ ہے کہ کسی بندے نے اگر اللہ رب العالمین سے اس حال میں ملاقات کی کہ وہ مشرک تھا، شرک کی حالت میں کسی نے اللہ رب العالمین سے ملاقات کی، کسی کی موت شرک کی حالت میں ہوئی، تو اللہ رب العالمین اسے نہیں معاف کرے گا، اسے نہیں بخشے گا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ، اور اللہ رب العالمین اس کے علاوہ جس کو بھی چاہے اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے، مشرک کو نہیں معاف کرے گا۔ یعنی وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ أي من الذنوب لمن يشاء من عباده، یعنی اب اللہ رب العالمین اپنے بندوں میں سے جس کے چاہے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، تمام ہر قسم کے گناہ معاف کر سکتا ہے سوائے شرک کے۔ شرک کو اللہ رب العالمین معاف نہیں فرمائے گا۔ اگر بندے کی موت اس حال میں ہوئی کہ وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک کرتا تھا اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت نہیں کرتا تھا، اس حال میں اس کی ملاقات اللہ رب العالمین سے اس کی ملاقات ہوئی، اس کی موت اس بات پر ہوئی، تو وہ جہنم میں جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں فرمائے گا۔ تو اس آیت کریمہ سے یہ بات واضح طور سے جو ہے واضح عیاں ہو گئی اور معلوم ہوئی کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، شرک سب سے بڑا گناہ ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے صاف طور سے کہہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کو نہیں بخشے گا، اور شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں اللہ رب العالمین چاہے تو بخش دے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے بتا دیا کہ جس نے اللہ رب العالمین سے اس حال میں ملاقات کی کہ وہ شرک کر رہا تھا اور شرک سے اس نے توبہ نہیں کی، شرک کرتے ہوئے مرا، تو اس کی بخشش ممکن نہیں ہے، اس کو نہیں بخشا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ کوئی بھی شخص ہو، کچھ بھی گناہ کرتا تھا لیکن اس کے پاس شرک نہیں تھا، شرک نہیں کرتا تھا، توحید پر تھا، صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا تھا، تو اللہ رب العالمین وہ ایسا بندہ اللہ رب العالمین کی مشیت کے تحت ہے، مشیت کے تحت ہے، مشیت کے تابع ہے۔ چاہے تو اللہ رب العالمین اس کو ڈائریکٹ معاف کر دے، یعنی اس کے بڑے بڑے گناہ ہونے کے باوجود بھی اس کے پاس شرک نہیں تھا اور بڑے بڑے گناہ ہیں
لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین چاہے تو اس کے کسی گناہ کی اس کو سزا نہ دے اور ویسے ہی معاف کر دے، اور چاہے تو اللہ رب العالمین اس کے گناہ کبیرہ پر اس کو سزا دے، اور سزا دینے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ کے لیے جنت کے اندر داخل کر دے، معاف کر دے اس کو۔ تو یعنی شرک کے علاوہ جو دوسرے گناہ ہیں اور دوسرے گناہوں کے جو مرتکبین ہیں، اللہ وہ تحت مشیت اللہ ہیں، اللہ رب العالمین کی مشیت کے تابع ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو انہیں ویسے ہی معاف کر سکتا ہے، ان کے کسی گناہ کی سزا ان کو نہ دے، اور چاہے تو ان کے جو بھی کبیرہ گناہ ہوئے ہیں اس پر ان کو سزا دے، اور سزا دینے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر کے انہیں جنت کے اندر داخل کر دے۔ تو جب شرک کے بارے میں یہ معلوم ہوا کہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے نجات ممکن نہیں ہے، بخشش ممکن نہیں ہے، تو پھر شرک سے ہوشیار رہنا چاہیے، شرک سے انسان کو ڈرنا چاہیے، کیونکہ یہ بہت ہی خراب چیز ہے اور بہت ہی گھٹیا چیز ہے، بہت ہی گھٹیا چیز ہے، اور ظلم میں سب سے بڑا ظلم ہے۔ ظلم یہ ہے کہ عبادت جس کا مستحق صرف اللہ رب العالمین ہے، جو اللہ رب العالمین اکیلا خالق، مالک، پالنہار اور رازق ہے، اور ساری خوبیاں، سارے کمالات جس اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کو چھوڑ کر کے دوسروں کو جو محتاج ہیں، کمزور ہیں، بے بس ہیں، عاجز ہیں، ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کیا جائے، اس سے زیادہ گھٹیا بات کیا ہو سکتی ہے؟ تو دیکھیے شرک کا یہی مطلب ہے، شرک کا مطلب یہی ہے کہ جو خوبیاں اللہ رب العالمین کی ہیں، جن جن عبادات کا اللہ رب العالمین مستحق ہے، اور اس میں کوئی اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک نہیں ہے، ان خوبیوں کو دوسروں کے ہاں پیدا کر دیا جائے، اور جن چیزوں کا اللہ رب العالمین اکیلا حقدار ہے ان چیزوں میں دوسروں کو بھی حق دیا جائے، یہی شرک ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے۔ اور شرک اتنی بڑی خرابی ہے کہ جس وقت قیامت قائم ہوگی اس وقت دنیا کے اندر صرف شرک ہی رہے گا، یعنی شرک کی وجہ سے جیسے پرانی قومیں، پہلے کی قومیں تباہ و برباد ہوئیں اور ایک دم صفایا ہو گیا ان کا، ایسے ہی قیامت جب قائم ہوگی تو اس وقت کوئی موحد دنیا کے اندر نہیں رہے گا، یعنی اتنی خراب چیز ہے یہ۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا، توحید کی بھی خوبی معلوم ہوئی کہ توحید اتنی زبردست چیز ہے، اتنی اچھی چیز ہے کہ توحید جب تک دنیا کے اندر باقی ہے، ایک آدمی بھی دنیا کے اندر موحد جب تک ہے تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ، یعنی قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک یہاں تک کہ زمین میں کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا، یعنی قیامت اس وقت قائم ہوگی جب دنیا کے اندر ایک آدمی بھی اللہ کا نام لینے والا نہیں رہے گا۔ تو معلوم ہوا کہ جب تک ایک آدمی بھی دنیا میں، اس کا مفہوم مخالف کیا ہے؟ جب تک دنیا کے اندر ایک آدمی بھی اللہ کا نام لینے والا ہے، توحید پر ہے، تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اور شرک کا معنی بتایا کہ شرک کے معنی ہے کہ مخلوق کو اللہ رب العالمین خالق کے مشابہ قرار دے دینا، اور اللہ رب العالمین کی جو خصوصیات ہیں ان خصوصیات میں مخلوق کو بھی شریک کر لینا، یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ جیسے اللہ رب العالمین ہی کی سلطنت ہے، اللہ رب العالمین مالک ہے، اللہ رب العالمین اکیلا جو ہے نفع اور نقصان کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ ہی نفع اور نقصان کا مالک ہے۔ اس میں نفع اور نقصان میں دوسروں کو بھی شریک کر لیا جائے، دوسروں کو بھی نفع اور نقصان کا مالک سمجھ لیا جائے، یہ شرک ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین اکیلے دینے والا ہے اور اکیلے روکنے والا بھی ہے۔ اگر اللہ رب العالمین دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا ہے، اگر نہیں دینا چاہے تو کوئی عطا نہیں کر سکتا ہے۔ یہ خوبیاں، ان خوبیوں میں اللہ رب العالمین اکیلا ہے۔ اب ان خوبیوں کو عطا اور منع میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر لیا جائے، کسی اور کو اس بات کا مالک سمجھ لیا جائے اور اس بات کا حقدار سمجھ لیا جائے کہ یہ بھی دیتا ہے اور یہ بھی روک سکتا ہے، تو کیا ہے؟ یہ شرک ہے۔ اور عطا اور منع والی جو خوبی ہے اور نفع اور نقصان کی جو ہے کہ مالک ہونے کی جو بات ہے، یہ باتیں ایسی ہیں، یہ خوبیاں صرف اللہ رب العالمین کی ہیں، اللہ رب العالمین ہی ان خوبیوں کا اکیلا مالک ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ یہ سب چیزیں ایسی ہیں
کہ جو اللہ رب العالمین سے جو ہے تعلق بنانے کا کام کرتی ہیں، ان سب چیزوں کی وجہ سے بندہ اللہ رب العالمین سے تعلق قائم کرتا ہے، اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہے۔ اب جب بندہ ان خوبیوں کو مخلوق کے اندر پیدا کر دے گا، مخلوق کے اندر پیدا کر دے گا کہ یہ بھی نقصان پہنچا سکتا ہے، یہ بھی نفع پہنچا سکتا ہے، یہ بھی عطا کر سکتا ہے، یہ بھی منع کر سکتا ہے، جب مخلوق کے اندر انسان یہ خوبیاں مخلوق کے اندر پیدا کر دیں گے تو پھر ان خوبیوں کا تقاضا کیا ہوگا کہ جو ہے پھر ان سے دعا کریں گے لوگ، کیا ہے مخلوق سے بھی دعا کرنے لگیں گے اور مخلوق سے خوف کھائیں گے اور مخلوق سے امید رکھیں گے، جبکہ یہ صرف دعا اللہ رب العالمین سے ہونی چاہیے، اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے، امید ہر طرح کی صرف اللہ رب العالمین سے لگانا چاہیے۔ لیکن جب انسان دوسروں کو نفع نقصان کا مالک سمجھ لیتا ہے اور عطا اور منع کا مالک سمجھ لیتا ہے تو دوسروں کے اندر بھی یہ صفات وہ ڈھونڈنے لگتا ہے اور ان سے دعا کرنے لگتا ہے اور ان سے ڈرنے لگتا ہے اور ان سے امیدیں رکھنے لگتا ہے۔ اسی طریقے سے توکل ہے اور اللہ رب العالمین کی ہر قسم کی عبادتیں ہیں جو صرف اللہ رب العالمین ہی کے لیے خاص ہیں۔ بندہ جب جو ہے ان عبادتوں کو، ان چیزوں کو دوسری طرف پھیر دیتا ہے، مخلوق کے اندر پیدا کر دیتا ہے تو پھر جو ہے توکل کے اندر بھی شرک کرنے لگتا ہے وہ، یعنی جو توکل صرف اللہ تعالیٰ پر ہونا چاہیے وہ مخلوق پر بھی انسان کرنے لگتا ہے، مخلوق پر بھی بھروسہ کر بیٹھتا ہے، جو کہ یہ سب پورا کا پورا شرک ہے۔ تو یہ کہا گیا کہ مخلوق سے اس قسم کی کسی بات کی امید رکھنا یا ان میں سے کسی بات کو مخلوق کے ساتھ جوڑ دینا یہ شرک ہے، اور مخلوق کو خالق کے مشابہ قرار دینا ہے، مخلوق کو خالق کے مشابہ قرار دینا ہے۔ اللہ رب العالمین اکیلا نفع پہنچانے والا ہے، نقصان پہنچانے والا ہے، اللہ رب العالمین اکیلا موت کا مالک ہے، حیات زندگی دینے والا وہی ہے، اور اللہ رب العالمین ہی دوبارہ اٹھائے گا۔ کوئی ایسا نہیں ہے جو نقصان کا مالک ہو یا موت اور زندگی کا مالک ہو یا جو ہے مردوں کو زندہ کرنے اور جمع کرنے کا مالک ہو، یہ سب اختیارات صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ اب ان میں کوئی جو ہے بندوں کو شامل کر لے تو یہ شرک ہے۔ یہ کیا ہے؟ شرک ہے، اور یعنی اللہ رب العالمین کے ساتھ بندوں کو مشابہ قرار دینا ہے اور بندوں کو اللہ رب العالمین کے جیسا قرار دینا ہے۔ اللہ رب العالمین ہی کی ساری مخلوقات ہیں، ساری بادشاہت اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے، اور تمام امور، تمام معاملات اللہ رب العالمین ہی کی طرف لوٹتے ہیں۔ پورا کا پورا خیر اللہ رب العالمین کے ہاتھ ہی میں ہے۔ جو ہے تمام امور کا مرجع اللہ رب العالمین ہے، تمام امور کا مرجع اللہ رب العالمین ہے، تمام چیزیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ جو اللہ رب العالمین چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین جو نہیں چاہتا ہے وہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین جو دینا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا ہے، اور جو روک لے اللہ رب العالمین جو اللہ تعالیٰ روک لے اسے کوئی عطا نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا معاملہ ایسا ہے کہ جب انسان کے لیے اپنے رحمت کا دروازہ کھول دیتا ہے تو پوری دنیا مل کر کے اس کو بند نہیں کر سکتی ہے، اور کسی انسان کے لیے اگر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا دروازہ نہ کھول دے تو پوری انسانیت مل کر کے، پوری دنیا والے مل کر کے اس کو کھول بھی نہیں سکتے ہیں۔ تو بتایا کہ یہ تشبیہ یعنی مخلوق کو خالق کے مشابہ قرار دینا، خالق کے جیسا سمجھ لینا، اور مخلوق کے اندر خالق کی صفات پیدا کر دینا، یہ بہت ہی گھٹیا بات ہے اور بہت خراب چیز ہے۔ مخلوق کی حالت کیا ہے؟ مخلوق ہمیشہ محتاج ہے، فقیر ہے، بے بس ہے، اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، کسی چیز کے وہ مالک نہیں ہے۔ تو مخلوق کو اللہ رب العالمین کی خصوصیات نہیں دیا جا سکتا ہے، نہیں دیا جا سکتا ہے، اور یہی کیا ہے؟ یعنی مخلوق کو اللہ رب العالمین کی خصوصیات دے دینا ہی شرک ہے، یہی شرک ہے۔ تو یہ شرک پر یہ مختصر سی بات ہوئی۔ اب اللہ رب العالمین نے فرمایا
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمائی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا کی تھی، وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ مؤلف رحمہ اللہ نے کیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، پہلے یہ آیت ذکر کی۔ اسی سے انسان کو آگاہ ہو جانا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ شرک کو نہیں معاف کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شرک بہت ہی خطرناک چیز ہے، اور اس سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے، خوف کھانا چاہیے، بچنا چاہیے اور ہوشیار رہنا چاہیے۔ اور اسی خطرناکی کی وجہ سے، شرک کی اسی خطرناکی اور سنگینی کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا کی کہ اے میرے رب، مجھے اور میری اولاد کو اس بات سے محفوظ رکھنا، بچانا کہ وہ ہم بتوں کی عبادت کریں، یعنی بتوں کی عبادت سے اے اللہ تو مجھے بھی بچانا اور میری اولاد کو بھی بچانا۔ تو اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی۔ اس آیت کریمہ کے اندر دیکھتے ہیں الاسنام، اسنام کے کیا معنی ہیں؟ اسنام یہ صنم کی جمع ہے۔ صنم کہتے ہیں جو کسی خاص شکل پر تراشا ہوا ہو، بنایا گیا ہو کسی خاص شکل پر۔ تو جیسے بت وغیرہ ہوتے ہیں، بت کو ان نعبد الاصنام کہا کہ اے میرے رب، مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پرستش سے، بتوں کی عبادت سے بچانا۔ تو بتوں سے ترجمہ کیا گیا اسنام کا۔ تو بتایا کہ جو کسی خاص شکل پر تراشا گیا ہو، اور ایک یہاں پہ وثن بھی آتا ہے، وثن جس کی جمع آتی ہے اوثان۔ تو اوثان اور بت میں فرق یہ ہے، یہ صنم کے اندر، کہ صنم کسی خاص شکل پر وہ تراشا ہوا ہوتا ہے، اور وثن جو اس کے علاوہ پر بنایا ہوا ہوتا ہے۔ اور وثن یہ بہت عام ہے، وثن بہت عام ہے، لیکن kبھی جو ہے صنم کو وثن کہتے ہیں اور وثن کو صنم بھی کہتے ہیں۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا، کہ تم اللہ رب العالمین کے علاوہ اوثان بناتے ہو، یعنی بت بناتے ہو، وتخلقون افکا، اور اللہ رب العالمین کے تعلق سے جھوٹی باتیں گڑھتے ہو۔ تو بتایا کہ وثن یہ عام ہے، وثن کا معنی بہت عام ہے، اور یہی صحیح بات ہے۔ اس کی جمع یعنی صنم کو بھی وثن کہا جاتا ہے، اوثان بھی جو ہے، اصنام بھی اوثان ہے، اور جو ہے اوثان بھی اصنام ہے، یعنی دونوں ایک دوسرے کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے قبور کو بھی اوثان کہا گیا ہے، قبور کو بھی اوثان کہا گیا ہے، کیونکہ وہاں بھی عبادتیں ہوتی ہیں، لوگ جو مشرکین ہیں وہ وہاں بھی جا کر کے سجدے رکوع کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، اور دوسری ایسی عبادتیں کرتے ہیں، ایسی چیزیں کرتے ہیں، ایسے اعمال کرتے ہیں جو اعمال اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں کرنا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا، وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، میرے رب مجھے اور میرے بچوں کو، میری اولاد کو، میری نسل کو بتوں کی پرستش سے محفوظ رکھنا، بچانا۔ یعنی اے اللہ تو مجھے بھی بنا اور میرے اولاد کو بنا بتوں کی عبادت سے دوری اختیار کرنے والا، یعنی ہم کو ایسا بنا دے کہ ہم بتوں کی عبادت سے دور رہیں اور ان سے دوری بنائے رکھیں، اور جو ہے ہمارے درمیان اور بتوں کے درمیان دوری پیدا کر دے۔ اے اللہ تو ہمارے درمیان اور بتوں کے درمیان دوری پیدا کر دے۔ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قبول فرمائی، اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اللہ رب العالمین نے انبیاء بنائے، اور ان کو بتوں کی عبادت سے اللہ رب العالمین نے محفوظ رکھا، بچایا، اور اللہ رب العالمین نے اس چیز کو بتایا، اس چیز کو بیان فرمایا۔ اور یہ چیز ایسی ہے، یعنی وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، ابراہیم علیہ السلام کا یہ فرمان بالکل اسی معنی میں ہے، یعنی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یعنی جیسے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شرک بہت خطرناک چیز ہے،
اس سے ہمیشہ آگاہ اور ڈرتے رہنا چاہیے۔ ویسے اس آیت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ شرک بہت ہی خراب چیز ہے اور بہت بری چیز ہے، بہت گھٹیا چیز ہے۔ اسی واسطے ابراہیم علیہ السلام نے خاص طور سے اللہ رب العالمین سے دعا کی کہ اللہ تو مجھے اور میرے اولاد کو بتوں کی پرستش سے محفوظ رکھنا، شرک سے محفوظ رکھنا۔ اور اسی واسطے کیا کہا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہوئے، رب انہن اضللن کثیرا من الناس، کہ میرے رب انہوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ اکثریت ہمیشہ گمراہ لوگوں ہی کی رہی ہے، اکثریت گمراہ لوگوں ہی کی رہی ہے اور ہر زمانے میں ایسا رہا ہے۔ اس واسطے کبھی بھی اکثریت سے خوف نہیں کھانا چاہیے اور ڈرنا نہیں چاہیے کہ یہ لوگ اکثریت پر ہیں تو ہو سکتا ہے کہ یہی حق پر ہوں۔ ٹھیک ہے، قرآن اور احادیث کے بہت سارے نصوص اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اہل حق ہمیشہ اقلیت میں رہے ہیں، کم تعداد میں رہے، ان کی تعداد کم رہی ہے۔ مؤلف رحمہ اللہ نے یہاں اس حدیث کے اندر فرمایا، ایک حدیث جو ذکر کی ہے، اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر فسئل عنہ فقال الریا، یعنی سب سے خطرناک چیز، سب سے زیادہ خوفناک چیز جس کا تمہارے اوپر ڈر ہے، جس سے میں تمہارے اوپر خوف کھاتا ہوں، ڈرتا ہوں، وہ کیا چیز ہے؟ شرک اصغر ہے۔ شرک اصغر ہے۔ ظاہر سی بات ہے آدمی اکبر سے تو بچ جاتا ہے، لیکن جو ہے اصغر سے بعض دفعہ بچ نہیں پاتا ہے، اور اصغر اکبر کی طرف لے جانے کا ذریعہ ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے اس ذریعے کو بند کرنا چاہیے، اس دروازے کو بند کرنا چاہیے جو اکبر بڑی برائی تک لے جانے والا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے خوفناک چیز، خطرناک اور سب سے زیادہ ڈری جانے والی چیز، جس سے سب سے زیادہ ڈرنا چاہیے، جس کا مجھے سب سے زیادہ تمہارے اوپر اندیشہ ہے، تمہارے سلسلے میں جس بات کا مجھے سب سے زیادہ ڈر ہے، وہ کیا ہے؟ الشرک الاصغر، شرک اصغر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ شرک اصغر کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ریا ہے، ریاکاری ہے۔ شرک اصغر کیا ہے؟ ریاکاری ہے۔ یہاں مؤلف رحمہ اللہ نے اس حدیث کو مختصر یہاں ذکر کیا ہے، جبکہ یہ حدیث اور تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، یعنی سب سے زیادہ خوفناک چیز جس کا مجھے تمہارے اوپر اندیشہ ہے، ڈر ہے، وہ شرک اصغر ہے۔ قالوا وما الشرک الاصغر، تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرک اصغر کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الریا، ریا ہے۔ اللہ رب العالمین قیامت کے روز کہے گا، کیا کہے گا؟ اذا جاز الناس باعمالهم، جب ذهبوا الى الذين اذا جاز الناس باعمالهم، جب لوگوں کو اللہ رب العالمین ان کے اعمال کے مطابق بدلہ دے گا، تو اس دن اللہ رب العالمین ان لوگوں سے، ریاکاروں سے کہے گا، کیا کہے گا؟ اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا، تم ان لوگوں کے پاس جاؤ جن کو تم دنیا کے اندر دکھایا کرتے تھے، جن کو دکھانے کے لیے تمہاری عبادتیں ہوا کرتی تھیں، چلے جاؤ ان کے پاس۔ فانظروا هل تجدون عندهم جزاء، اور دیکھو کیا ان کے پاس تم کو بدلہ ملتا ہے، اجر و ثواب ملتا ہے، جاؤ دیکھو۔ کچھ نہیں ملنے والا ہے تو کیوں ایسا کرتے تھے؟ تو معلوم ہوا کہ ریاکاری یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے، یہ شرک اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شرک اصغر کہا، اور یہ ریاکاری شرک اکبر تک لے جانے والی چیز ہے۔ اس لیے شرک کی چاہے چھوٹی قسم ہو یا بڑی قسم ہو، ہر قسم سے بچ کے رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ فرمایا، شرک اصغر سے بھی آگاہ فرمایا اور اس سے بھی ڈرایا، شرک اصغر سے بھی ڈرایا۔ یہ کس بات پہ دلالت کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈرانا شرک اصغر سے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے امت کے تئیں شفقت پر دلالت کرتا ہے، آپ کی رحمت اور مہربانی پر دلالت کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے تئیں کتنے زیادہ جو ہے آپ شفقت رکھتے تھے اور کتنے آپ مشفق تھے اپنے امت کے لیے، کتنے زیادہ رحم دل اور مہربان تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی واسطے ہر چیز کے بارے میں بتلایا،
ہر وہ چیز کے بارے میں بتلایا جو چیز اللہ رب العالمین سے قریب کرنے والی تھی اس کے بارے میں بتا دیا، اس کا حکم دیا، اور جو چیزیں اللہ رب العالمین سے دور کرنے والی تھیں ان کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا اور ان سے منع کیا کہ ان کے قریب نہ جاؤ۔ حدیث ہے باقاعدہ، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما بعث اللہ من نبی الا کان حقا علیہ ان یدل امتہ علی خیر ما یعلمہ لہم۔ ایک لمبی حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین نے مجھ سے پہلے جتنے بھی انبیاء کو بھیجا، تمام نبی کے اوپر یہ حق تھا، تمام نبی کے اوپر، تمام نبیوں کے اوپر یہ ضروری تھا، یہ لازم تھا کہ وہ اپنی امت کو ہر اس خیر کے بارے میں بتلائیں جس کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ خیر ہے، یعنی ہر خیر کے کام کے بارے میں ان کی رہنمائی کریں اور بتلائیں کہ یہ خیر کا کام ہے جس کو وہ اللہ رب العالمین کے یہاں سے وہ خیر جانتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جن کاموں کو خیر کا کام بتایا ہے انبیاء کو، انبیاء پر ضروری اور واجب تھا کہ انبیاء اپنی امت کو بتائیں کہ یہ خیر کا کام ہے۔ ایسے ہی جو شر کا کام تھا انبیاء پر یہ بھی واجب تھا کہ اپنی امت کو اس سے آگاہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے بھی کیا، جو بھی جس میں تمہارے لیے بھلائی اور خیر کی چیز تھی، جس کو میں خیر اور بھلائی کی چیز سمجھتا تھا، اس کے بارے میں تم کو واضح طور سے بتا دیا ہے، اور جس کے بارے میں میں جانتا تھا کہ اس میں نقصان ہے اور اس میں تمہارا فائدہ نہیں، اس میں شر ہے، نقصان ہے، اس سے میں نے تم کو منع کیا ہے اور روک دیا ہے۔ اس لیے پچھلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر یہ بھی فرمایا کہ جو چیزیں میں تم کو بتلا دوں، جن چیزوں کا حکم دوں، ان چیزوں پر عمل کرو، ان کو بجا لاؤ اپنی طاقت بھر، اور جن سے منع کر دوں ان سے رک جاؤ، اور بہت زیادہ اختلاف نہ کرو، کیونکہ جو پہلے لوگ تھے وہ جو برباد ہوئے، تباہ ہوئے، وہ اپنے انبیاء سے بکثرت اختلاف کرنے کی وجہ سے تباہ و برباد ہوئے۔ تو اس میں بھی دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور مہربانی اور رحم دلی، اپنے امت کی فکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چھوٹی بڑی چیز کے بارے میں بتلایا، ہر فائدہ دینے والی چیز کے بارے میں بتایا، ہر مفید کام کے بارے میں بتلایا، اور ہر نقصان دہ چیز کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دیا اور اس سے منع فرمایا۔ شرک کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات اور بیان فرمایا کہ الشرک اخفی من دبیب النمل، یعنی شرک چونٹی کے چال سے بھی زیادہ خفیف ہے۔ اخفا مطلب مخفی ہے، پوشیدہ رہنے والا ہے۔ اخفا یہ اس سے زیادہ مخفی ہے، پوشیدہ رہنے والا ہے، یعنی جیسے چونٹی جب چلتی ہے تو محسوس نہیں ہوتا نا، آہٹ نہیں ملتی اس کے، تو ایسے شرک بھی انسان کے اندر ایسے ہی سرایت کرتا ہے کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چل پاتا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وَهَلِ الشِّرْكُ إِلَّا مَا عُبِدَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْ مَا دُعِيَ مَعَ اللَّهِ، کیا شرک کے علاوہ، یعنی اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے دوسروں کی عبادت کرنا اور اللہ رب العالمین کے ساتھ دوسروں کو پکارنا، یہ تو شرک ہے، یعنی اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے دوسروں کی عبادت کرنا اور اللہ رب العالمین کے ساتھ دوسروں کو پکارنا، یہ تو واضح طور سے شرک ہے۔ اس کے علاوہ بھی کوئی چیز شرک کی ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی کام ایسا ہے جو شرک کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سکلت کا امک، یعنی تمہاری ماں تم کو گم پائے۔ یہ محاورہ رہتا تھا، اہل عرب اس طرح کی باتیں بولتے تھے، اور اس کے مختلف مقاصد ہوتے تھے۔ مثال کے طور پر توجہ متوجہ کرنے کے لیے، اور یہ کہ ہماری طرف متوجہ ہو جائے اور بات کو سنیں، اس طرح کی باتیں کہی جاتی تھیں۔ ترجمے میں تو یعنی اچھا ہی لگتا ہے، لیکن یہ اس طرح کے جملے کہے جاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سکلت کا امک، تمہاری ماں تم کو گم پائے۔ تو فرمایا کہ الشرک فیکم اخفی من دبیب النمل، کہ شرک تمہارے اندر چونٹی کی چال سے بھی زیادہ مخفی ہے، پوشیدہ ہے، یعنی اس سے بھی ہلکی چال کے ذریعہ وہ شرائط کر جانے والا ہے۔
اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی حدیث کے اندر کہ شرک یہ ہے کہ ان تقول اعطانی اللہ و فلان، یہ بھی شرک ہے کہ تم کہو کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور فلاں نے دیا ہے، اللہ نے دیا ہے اور فلاں نے دیا ہے، یہ کہنا بھی تمہارا شرک ہے۔ اور ند یہ ہے کہ انسان کہے فلولا فلان قتلنی فلان، کہ اگر فلاں نہ ہوتا تو فلاں مجھے قتل کر ڈالتا، فلاں اگر نہ ہوتا تو فلاں مجھے قتل کر ڈالتا، اس کو ند کہا جاتا ہے، یعنی اس کو بھی شرک کہا جاتا ہے۔ اور مؤلف رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہاں حدیث ذکر کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات وهو يدعو من دون اللہ ندا دخل النار، جس کی موت اس حال میں ہوئی کہ وہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی شریک کو پکارتا تھا تو وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو من مات وهو يدعو للہ ندا دخل النار، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں ند کا معنی بتاتے ہیں۔ ند کا معنی ہوتا ہے شبیہ، ند کا معنی ہوتا ہے شبیہ، یعنی کسی کو مشابہ قرار دینا، یعنی اللہ تعالیٰ کے مشابہ اور کوئی ہے۔ اور جیسے کہا جاتا ہے فلاں فلاں کے مشابہ ہے، فلان ند فلان، فلاں فلاں کے مشابہ ہے۔ اور اسی سے کہا تھا، یعنی کب کہا تھا ندیدہ، یعنی اس کے مشابہ کو، جب فلاں فلاں کے مشابہ ہوتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے فلان ند فلان، یعنی اس کے مثل ہے، اس کے جیسا ہے اور اسی کے مشابہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، تم اللہ رب العالمین کے لیے انداد نہ بناؤ، انداز نہ بناؤ، اللہ رب العالمین کے ہمسر اور اللہ رب العالمین کے مشابہ اللہ تعالیٰ کے جیسے تم نہ بناؤ، وانتم تعلمون، اس حال میں کہ تم جانتے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات وهو يدعو للہ ندا، اس کا معنی ہے یعنی اللہ رب العالمین کے لیے ند بناتا تھا، یعنی اللہ رب العالمین کے جیسا بناتا تھا کسی کو اللہ کی عبادت میں، اس سے وہ سوال کرتا ہے، اس سے دعا کرتا ہے، اس سے فریاد کرتا ہے، وہ تو کیا ہوگا اس کا انجام؟ وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ یعنی من مات وهو يدعو للہ ندن کا معنی کہ جس شخص یعنی اللہ رب العالمین کی عبادت میں جو کسی کو ند بناتا ہے، اس طور سے کہ وہ اس سے دعا کرتا ہے اور اس سے سوال کرتا ہے، اس سے فریاد کرتا ہے، تو مرنے کے بعد وہ شخص جہنم میں داخل ہوگا۔ ند بنانے کی دو قسمیں ہیں، ند بنانے کی دو قسمیں ہیں، یعنی شبیہ اور مثل بنانے کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ تمام قسم کی عبادت میں یا بعض عبادات میں اللہ رب العالمین کا کسی کو شریک بنا لیا جائے، ٹھیک ہے، یعنی تمام عبادتوں میں یا عبادت کی کسی ایک قسم میں بھی کسی کو اللہ رب العالمین کا شریک بنا لیا جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ شرک اکبر ہے۔ یہ کیا ہے؟ شرک اکبر ہے۔ یہ ایک ند یہ ہے، ند کی ایک قسم، یعنی ند بنانے کی ایک قسم یہ ہے، ند بنانے کی ایک قسم یہ ہے کہ تمام عبادتوں میں یا عبادت کی بعض قسموں میں کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک بنا لیا جائے، یہ ند بنانا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ شرک اکبر کہتے ہیں۔ اور ند بنانے کا دوسرا معنی یہ ہے یا دوسری قسم یہ ہے کہ جس کا شمار شرک اصغر میں ہوتا ہے، جس کو شرک اصغر کہتے ہیں، جیسے آدمی کا کہنا ما شاء اللہ و شئت، یعنی اللہ تعالیٰ نے چاہا اور آپ نے چاہا، یا لولا اللہ وانت، اگر اللہ نہ ہوتا اور آپ نہ ہوتے، اگر اللہ نہ ہوتا اور آپ نہ ہوتے تو ایسا ایسا ہوتا۔ اور اسی طریقے سے جو معمولی قسم کا ریا وغیرہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، کیا کہا؟ ما شاء اللہ و شئت، جو اللہ نے چاہا اور آپ نے چاہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا اور کہا اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ رب العالمین کا پارٹنر بنا دیا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کر لیا ہے؟ بل ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ کیا کہو کہ صرف اللہ رب العالمین نے چاہا، صرف اللہ اکیلے نے چاہا ہے۔ اس کو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔
تو اس سے معلوم ہوا، یعنی ند کا معنی معلوم ہوا اس تفصیل سے. ایک تو علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کے قول کی نظر میں کی روشنی میں کہ ند کا معنی شبیہ ہوتا ہے، اور ند کا معنی شریک بھی ہوتا ہے. ند کا معنی شریک بھی ہوتا ہے، اور ند دو قسم سے انسان دو طریقے کے بناتا ہے، اختیار کرتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ کسی کو اللہ رب العالمین کی عبادت میں، تمام عبادتوں میں اللہ کا شریک بنا لینا، یا عبادت کی بعض قسموں میں اللہ تعالیٰ کا شریک بنا لینا، یہ شرک اکبر ہے. اور ند بنانے کا دوسرا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ جیسے آدمی یہ کہتا ہے کہ ما شاء اللہ وشیتا لولا اللہ وانت، تو اس طرح کے جملے یا جو ہے ریاکاری ہے، یہ سب شرک اصغر کہلاتے ہیں، اور یہ بھی ند بنانا ہے. پھر مؤلف رحمہ اللہ نے ایک حدیث اور ذکر کی ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من لقی اللہ لا یشرک به شیئا دخل الجنہ ومن لقیہ یشرک به شیئا دخل النار. جس نے اللہ رب العالمین سے اس حال میں ملاقات کی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا تھا، تو وہ جنت کے اندر داخل ہوگا. وَمَن لَقِيَهُ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارِ. اور جس نے اللہ رب العالمین سے اس حال میں ملاقات کی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بھی بناتا تھا، شریک ٹھہراتا تھا، تو وہ جہنم کے اندر داخل ہوگا. تو یہ تمام نصوص قرآن کی جو دو آیتیں پیش کی گئیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور ابراہیم علیہ السلام کا فرمان، اللہ رب العالمین سے دعا، وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، یہ سب. اور یہ حدیث اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر فسئل عنہ فقال الریا، اور یہ من مات وهو يدعو من دون اللہ ندا دخل النار. اور یہ حدیث من لقی اللہ لا یشرک به شیئا دخل الجنہ ومن لقیہ یشرک به شیئا دخل النار. یہ تمام نصوص اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ شرک بہت ہی خطرناک چیز ہے، بہت ہی زیادہ نقصان دہ چیز ہے. انسان کو ہمیشہ اس سے ہوشیار رہنا چاہیے اور ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں اس سے کوئی شرکیہ کام نہ ہو جائے. تو آج کا درس یہیں تک بس ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ تعالی مسائل جو ہیں، اس درس سے جو مسائل نکلتے ہیں ان کے بارے میں ہم کل درس میں پڑھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.